الله 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 الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اسی طرح سے رب العالمین علم نافع، علم دین سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، کل کے درس میں آپ کے سامنے یہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ رقیہ کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت کہ ان الرقا والتمائم والطول شرکن، اور اس حدیث کے تعلق سے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک قصہ ذکر کیا جاتا ہے زینب، حضرت زینب کا، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں، ان کے تعلق سے اس قصے کی حقیقت کیا ہے، یعنی وہ قصہ درست نہیں ہے اور اس کا بیان کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد میں اس کو صحیح کیا تھا، پھر بعد میں چل کر کے اپنی تصحیح سے انہوں نے معذرت کی اور اپنے اس قول سے وہ رجوع کر لیے، واپس ہو گئے۔ چلیے اس کے بعد کی جو حدیث ہے اس کو پڑھیے، جو حضرت عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ چلیے اور حضرت عبداللہ بن مقیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق شیئا وکلا الیہ، وکیلا، جس شخص نے کوئی چیز لٹکائی تو اسے اسی کی حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جی بس یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں من تعلق شیئا وکیل الیہ، جو بھی کوئی شخص کسی چیز کو لٹکاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابن ابی شیبہ نے، امام طبرانی نے نقل کیا ہے، لیکن اس حدیث کے سند میں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نام کے ایک راوی ہیں جو سیء الحفظ ہیں، یعنی ان کا حفظ درست نہیں ہے، ان کا حافظے کے تعلق سے ان کے علماء نے کلام کیا ہے۔ اور یہ جو راوی حدیث ہیں عبداللہ ابن عکیم، یہ عبداللہ ابن عکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا تو ہوئے، لیکن ان کو صحابی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ان کی ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے اور یہ کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خطوط کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گاؤں والوں کو لکھا تھا، ان کو انہوں نے دیکھا ہے۔ یہ ان کے تعلق سے ہوتی باتیں آتی ہیں۔ تو یہ حدیث مرسل بھی ہوئی، اور مرسل
ضعیف حدیث کے قسموں میں سے ایک قسم ہے. لیکن علماء حدیث کہتے ہیں کہ اس حدیث کے شواہد ہیں. شواہد مانے اس حدیث کے تائید کرنے والے اس معنی کی دوسری صحیح روایتیں ملتی ہیں. تو جب تائید کرنے والی روایتیں موجود ہیں تو یہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترغیب اور ترہیب کے اندر اس کو حسن لغیرہ کہا ہے. لہذا حدیث ثابت ہے، یعنی دوسرے حدیثوں کے آنے کی وجہ سے، صحیح حدیثوں کے آنے کی وجہ سے اس کے مضمون کو سپورٹ ملتا ہے، تقویت ملتی ہے، اور یہ ضعیف کے درجے سے بلند ہو کر کے صحیح کے درجے پر چلی جاتی ہے. اس کو حسن لغیرہ کہتے ہیں اس روایت کو. روایت کے الفاظ دیکھیے، غور کیجئے گا. من تعلق شیئا، شیئا یہ نکرہ ہے، شیئا نکرہ ہے، اور نکرہ جب نفی کے سیاق میں ذکر کیا جائے، شرط کے سیاق میں ذکر کیا جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. یعنی چاہے لٹکانے والا کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی لٹکایا جائے، یہ ترجمہ ہوگا. جو کچھ بھی لٹکایا جائے، چاہے کچھ بھی لٹکانے کی جو تفصیل ہے وہ سب کے سب، اگر کوئی آدمی لٹکاتا ہے تو اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور جب اس کے حوالے کیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے من توکل علی اللہ فہو حسبہ. جو اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو جو اللہ کے لیے کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتا ہے وہ ان تعویذوں کو، ان دھاگوں کو، ان گنڈوں کو اور اس جیسی بنائی ہوئی چیزوں کو لٹکاتا نہیں ہے. اور اگر وہ لٹکاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. کس کے حوالے؟ جو نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ چیز شامل ہے ہر تعویذ کو، ہر تعویذ کو جس کو انسان مصیبت کو دور کرنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے پہنتا ہے، اپنے یا اپنے رشتہ داروں کے، اپنے بال بچوں کے، اپنے سواریوں کے، یا اپنے گھر کے دروازے کے اوپر لٹکاتا ہے. یہ سارے کے سارے اس میں داخل ہوں گے، اور ان تمام کی تفصیلات ابھی آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ العزیز. چلیے. اور امام احمد حضرت رویفع رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رویفع لعل الحیات ستطول بک فاخیر الناس ان من عقد لخیت او تقلد وتر. بس کیجئے، بس کیجئے. یہاں پہ تھوڑی سی تفصیلات ہیں، وہ شاید آپ لوگوں کے کتاب سے، اس کتاب سے حذف کر دیا گیا ہے. ہمارے پاس جو اردو عربی کی کتاب ہے اس کتاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے. وہ کیا ہے؟ کہا کہ تمیمہ آپ کہتے کس کو ہیں؟ تمیمہ کی تعریف کر رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ. تمیمہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو لوگ نظر بد سے بچانے کے لیے اپنے اولاد کے گردنوں کے اوپر لٹکایا کرتے تھے. تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ چاہے آدمی اس کو اولاد کے گردن پہ لٹکائے، بال بچے کے گردن پہ لٹکائے، یا اس کو اپنے گاڑی میں لٹکائے، یا سواری کے جانور میں لٹکائے، یا اپنے گھر کے دروازے کے اوپر بھی لٹکائے. ہاں جی، کہیں کہیں جائیے گا، بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے جب آپ گھر کے دروازے پر داخل ہوئیے گا تو وہاں پہ بنا رہتا ہے 5، یہ 5 کا نشان، پنجہ. اس کا مطلب سمجھتے ہیں کیوں بناتے ہیں؟ یہ کوئی دیکھا ہے ایسا بنا ہوا گھر کے دروازے پر؟ جی سر. ہاں، قربانی کر کے اس کا خون ڈال دیتے ہیں. ہاں، قربانی کر کے خون بھی لگاتے ہیں، اور ایسے بھی بناتے ہیں 5 کا نشان لگا دیتے ہیں. کیوں؟ پنجتن پاک. پنجتن پاک. پنجتن پاک. اس میں کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ کا رسول، حسن حسین اور علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غور کیجئے،
آج جب میں اس پہ غور کیا اور پڑھ رہا تھا تو یہ بات سامنے آئی. اللہ اکبر. یہ نئی چیز آج ہم سیکھے جو ہم آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتے ہیں. کہا شعر ہے جی یہ لوگ جن کو بزرگ مانتے ہیں، جن کو پیر مانتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، لیکن ان کے جانب منسوب ہے یہ شعر. لی خمستن، میرے لیے 5 ہے، اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ. یہ شعر بھی یاد کر لیا آپ نے. کہا کہ میرے لیے 5 ہیں جن کے ذریعے سے ہم وبا کے گرمی کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. کسی بھی وبا، دکھ اور پریشانی کے گرمی کو ہم ٹھنڈا کر دیتے ہیں. کون کون؟ کا المصطفیٰ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمبر پہ، والمرتضی حضرت علی دوسرے نمبر پہ، وابناہما یا والعلی وابناہما اور حضرت علی کے دونوں بیٹے، وابناہما والفاطمہ اور 5ویں نمبر پہ حضرت فاطمہ. کا وبا اور پریشانی کو یہ 5 لوگ دور کرنے والے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غور کیجئے، یہ عقیدہ اگر کسی شخص کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ آدمی کامیاب ہو سکتا ہے جی. اس سے بڑا شرک روئے زمین کے اوپر اور کیا ہوگا. یعنی وبا کو، مصیبت کو، پریشانی کو دور کرنے والے یہ لوگ ہیں. اور یہ کہا گیا کہ ہمارے لیے یہی کافی ہیں، اس کے علاوہ ہم کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ شرک تو مشرکین کا بھی نہیں تھا. وہ بھی مصیبت پریشانی میں جب مبتلا ہوتے تھے مشرکین مکہ، کفار مکہ، تو وہ اللہ کو خالص کر کے پکارتے تھے. اس زمانے کے یہ مشرکین کس شرک کے کس دلدل میں جا کر کے گرے ہوئے ہیں، اس کا اندازہ لگائیے. اور اس بات کا اندازہ لگائیے کہ توحید کے اس دعوت کو کس طرح سے گاؤں گاؤں میں، محلے محلے میں، قریہ قریہ میں، دیہات دیہات میں عام کرنے کی ضرورت ہے. مسجد و محراب کے ممبروں سے کس طرح سے اس توحید کے کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کیا توحید توحید، بار بار توحید توحید. دنیا آج پیاسی ہے، اسی توحید کی پیاسی ہے، اسی توحید کی پیاسی ہے. سوچئے کتنی خرابی پائی جاتی ہے توحید باری تعالیٰ کے تعلق سے، جو اللہ رب العالمین کا بندے کے اوپر حق ہے. اور ہم لوگوں نے کیا عمل کیا ہے اس کے تعلق سے غور کیجئے. ابھی رویفہ رضی اللہ عنہ کی روایت جب آئے گی، اس کی تشریح آپ کے سامنے، تو اس کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہوگا. ہاں جی، تو اس میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں، یعنی تمیمہ کے اندر وہ ساری چیزیں داخل ہیں جس کو نظر بد سے بچنے کے لیے بندہ اپنے گردن میں، اپنے جانور کے، اپنے سواری کے گردنوں میں کے اوپر لگاتا ہے. اسی طریقے سے اگر جو چیز آپ لٹکا رہے ہیں، اگر وہ صرف دھاگا ہے، صرف دھاگا ہے، اور اس کو سبب سمجھ رہے ہیں، تو یہ شرک اصغر ہے. لیکن کوئی تعویذ بنا کر کے دے رہا ہے، آپ اس کو پہنتے ہیں، اور تعویذ کے اندر اگر استغاثہ بغیر اللہ ہے، غیر اللہ سے مدد لیا گیا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے. اور تعویذ اب کھول کر کے دیکھیے گا، اکثر تعویذات کے اندر یہ لکھا رہتا ہے یا جبریل، یا اسرافیل، یا میکائیل، یا فلاں جن، یا فلاں طلسم، فلاں فلاں فلاں، دنیا بھر کی چیزیں جو شرک اکبر کی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں، وہ تعویذ کے اندر لکھ کر کے وہ لوگ ڈالتے ہیں، جس کو طلسم کہا جاتا ہے. وہ چیزیں لکھتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں شرک اکبر کی کیٹیگری میں آتی ہیں، سارے کی سارے، جس کو لوگ یعنی چاہے وہ اوراق ہو لپیٹ کر کے، موم وغیرہ لگا کر کے، اس کو ایلومینیم کے کور میں ڈال کر کے بندے جو لٹکاتے ہیں، چاہے وہ نمبرنگ ہو، وہ سب کے سب شرک اکبر کے دائرے میں آئیں گے. کیونکہ اس میں لکھا رہتا ہے یا سیدی فلاں، یا فلاں قبر والے، یا فلاں مدد کر، یا وہ مدد کر. دنیا بھر کی چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں اور لکھی جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی
یہ ان چیزوں کا تو تذکرہ ہو گیا. اب باقی بچی تیسری چیز، یعنی ایک چیز تو وہ ہے جس کو بندہ صرف دھاگا وغیرہ لٹکا رہا ہے، جی دھاگا لٹکا رہا ہے، اس میں کوئی لکھاوٹ نہیں ہے. تو اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دھاگا ہی ہم کو فائدہ دے گا تو شرک اکبر ہے، اور اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ دھاگا سبب ہے تو شرک اصغر ہے. اسی طریقے سے کوئی چیز لکھی ہوئی لٹکا رہا ہے، اگر لکھی ہوئی چیز کے اندر غیر اللہ سے مدد لی گئی ہے تو وہ شرک اکبر ہے. اب ایک چیز باقی بچ گئی، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کی آیتوں میں سے کوئی آیت یا اللہ رب العالمین کے صفتوں میں سے کوئی صفت لکھ کر کے اگر اپنے گردن میں لٹکاتا ہے، یا اپنے بال بچے کے، اپنے سواری کے، یا اپنے گاڑی کے اوپر لٹکاتا ہے، جیسے بعض لوگوں نے ایک سوال آیا تھا کہ آیت الکرسی اگر کوئی آدمی گاڑی میں لٹکاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، یا آیت الکرسی لکھ کر کے فریم بنا کر کے کوئی آدمی اپنے گھر میں لگاتا ہے توغرا بنا کر کے، اس کا کیا حکم ہے. تو وہ سب کا حکم یہ اس میں بیان کیا جائے گا کہ اگر لٹکایا جانے والا کوئی چیز قرآن مجید کی آیتوں کے اوپر مشتمل ہے، یا اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے اوپر مشتمل ہے، یا عورتوں میں سے کوئی عورت سونے اور چاندی کا ہار وہ بنائی ہوئی ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسی چاندی سے لکھا ہوا ہے یا سونے سے لکھا ہوا ہے لوکٹ، اس کو پہن رہی ہے، ملتا ہے نہیں ملتا؟ خانہ کعبہ بنا ہوا ملتا ہے، اللہ لا الہ الا، دنیا بھر کی چیزیں ملتی ہیں. اگر وہ پہن رہی ہیں تو اس کا کیا حکم ہے، یہ سوال ہے. سمجھ گئے سوال؟ جی ہاں. اگر اس کو پہن رہی ہیں یہ نظر بد سے بچنے کے لیے، بلا اور مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، چاہے وہ اس کو پہن رہی ہیں، گردن میں لٹکا رہی ہے یا لٹکا رہا ہے، یا اس کو دھاگے میں باندھ کر کے اپنے کمر میں باندھ رہا ہے، یا بازو میں باندھ رہا ہے، یا گاڑی میں لٹکا رہا ہے، یا کہیں بھی لٹکا رہا ہے نا، یا اپنے گھر میں لٹکا رہا ہے، یا تکیے کے نیچے رکھ رہا ہے، یا گھر کے کونے میں دفن کر رہا ہے، یا پلنگ کے نیچے رکھ رہا ہے، کہیں بھی رکھ رہا ہے، اگر وہ لکھنے والی چیز قرآن مجید ہے تو اس سلسلے میں علماء کے 3 اقوال ہیں. اس کے جائز اور ناجائز ہونے کے سلسلے میں علماء کے کتنے اقوال ہیں جی؟ بولیے. علماء کے 3 اقوال ہیں. اب ان اقوال کو سنیے ذرا غور سے. پہلا قول کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے، یہ پہلا قول ہے. اگر جو چیز لٹکائی جا رہی ہے وہ قرآن مجید کی کوئی آیت ہے یا اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے کوئی نام ہے تو اس کا لٹکایا جانا جائز ہے. علماء کا ایک قول ہے، اور یہ بھی صرف قول ہے، فیصلہ مت کیجیے گا، فیصلہ آخر میں کیجیے گا جب سب سن لیجیے گا اس کے بعد. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ موافق اور مخالف دونوں کے اقوال کو ذکر کرتے ہیں، اور جو دلیل سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو ہم لوگ قبول کرتے ہیں. تو پہلا قول اس سلسلے میں یہ ہے. اور یہ لوگ اس کے جائز ہونے کے اوپر ظاہر سی بات ہے دلیل چاہیے، تو دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو رقیت الفزع، ڈرنے سے بچنے کا، یعنی گھبراہٹ اور خوف کے وقت پڑھی جانے والی دعا ان کو یاد کرواتے تھے. تو جو بچہ یاد کرنے سک جاتا تھا، بڑا تھا، ہوش مند تھا، اس کو بیٹھا کر کے پڑھاتے تھے، اور جو یاد نہ کر سکتا تھا اس کو لکھ کر کے اس کے گلے میں ٹانگ دیتے تھے. تعویذ لکھنے والے اور تعویذ بنانے والے، تعویذ بنا کر کے بیچنے والوں کی سب سے بڑی دلیل یہی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے. سمجھ میں آ گئی بات جی یا نہیں آئی؟ جی اچھی بات ہے. یہ جو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی، جو دلیل کے طور پر یہ لوگ پیش کرتے ہیں، اس کو امام احمد نے، امام ابو داود نے اور امام ترمذی رحم اللہ الجمیع
ان تمام نے نقل کیا ہے۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ اس اثر کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں لا یصح، یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اکثر سلف صالحین جن سے قرآن مجید کے آیتوں کو لٹکانے کے جواز کے فتوے کے تعلق سے جو باتیں کی جاتی ہیں کسی سے ثابت نہیں ہے، کسی سے ثابت نہیں، جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی اور ضعیف روایتیں ہیں جو سلف صالحین کے طرف منسوب کر کے یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ رہی بات صحابہ کرام کی، تو کسی بھی صحابی سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، تابعین سے تو کسی بھی اکثر تابعین سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، سوائے دو کے، ایک کا نام عطا اور دوسرے کا نام باقر۔ یہ دو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی اگر آیت ہو تو اس کو ہم لٹکا سکتے ہیں، وہ بھی تعلیم کے غرض سے لٹکانا، نظر بد کے سے بچنے کے لیے لٹکانے کو وہ لوگ بھی مکروہ کہتے ہیں۔ جی سمجھ ماری بات؟ جی عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے روایت سے جو لوگ دلیل پکڑتے ہیں تو عمر ابن عاص کیوں لٹکاتے تھے؟ نظر بد سے بچنے کے لیے؟ نہیں، یاد کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں اگر کوئی پڑھنے کے لیے، جیسے کوئی آدمی گاڑی میں بیٹھتا ہے، سامنے ڈیش بورڈ کے اوپر وہ لٹکائے ہوا ہے دعائے سفر یا آیت الکرسی، تو کہتے ہیں کہ نظر پڑے گا تو ہم اس کو دیکھ کے پڑھیں گے، اس لیے لٹکائیں۔ تو وہ لوگ عمر ابن عاص کی روایت سے، یعنی وہ ضعیف روایت سے جو لوگ دلیل پکڑتے ہیں وہ یہ ہے۔ لیکن اگر وہ گاڑی میں لٹکانے والا شخص اس لیے لٹکا رہا ہے کہ آیت الکرسی اگر لٹکی رہے گی تو ایکسیڈنٹ سے میری گاڑی بچ جائے گی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بولیے شرک کرتا ہے؟ نہیں اصغر، نہ، شرک اصغر نہیں، مفیز نہیں، اتنا جلدی نہیں، ابھی آ رہی ہے بات۔ ہم نے کہا تھا کہ اگر لکھا جانے والا چیز قرآن سے ہو تو اس کا حکم دوسرا ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ شرک اصغر کی کیٹیگری میں پھر الگ کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اگر اس کو الگ کیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا حکم کوئی دوسرا ہوگا، تھوڑا انتظار کیجئے۔ یہ پہلا قول ہے، اور پہلا قول لہذا انہوں نے، جنہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم آیت الکرسی لٹکاتے ہیں یا دوسری چیز لٹکاتے ہیں تو اس کا ناجائز ہونا ثابت ہوا۔ جی بولیے نہیں، جی جی ہم نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی روایت سے وہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں، اور عمر ابن عاص کی روایت ہی ضعیف ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ جی شیخ۔ تو بولیے پلیز، خاموش مت رہیے، جی سارے لوگ سمجھے؟ جی الحمدللہ۔ چلیے قول ثانی، دوسرا قول۔ پہلا قول آپ لوگ ہو گیا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، اور وہ بھی جائز تعلیم کی وجہ سے کہتے ہیں، جی نظر بد سے بچنے کے لیے کہتے ہیں مکروہ ہے، نہیں لگا سکتے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تعویذ وغیرہ جو قرآن مجید کی آیتوں سے یا اللہ کے اسماء و صفات کے اوپر مشتمل ہو، وہ تعویذ کو بلا اور پریشانی کے دفع کے لیے نہیں لگا سکتے، یعنی مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے نہیں لگا سکتے، لیکن جب مصیبت نازل ہو گئی تو لگا سکتے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار ہو گیا اور اس کو لے کر گئے، یہ دوسرے قول کے مطابق کوئی آدمی بیمار ہو گیا، بخار لگ گیا، ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو لے کر گئے کسی مولوی صاحب کے پاس، تو مولوی صاحب قرآن مجید کی کچھ آیتیں لکھ کر کے اگر اس کے گردن میں لٹکا دیتے ہیں تو دوسرے قول کے مطابق وہ چیز جائز ہوگی، یہ چیز جائز ہوگی۔ کہتے ہیں لیکن مصیبت اور پریشانی کے نازل ہونے سے پہلے اس کو لٹکانا جائز نہیں ہے، مصیبت نازل ہونے کے بعد ایسا کر سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں۔ اس قول کو ہماری اور آپ کی والدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ
बिनते सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हा की तरफ लोगों ने मंसूब किया है, जबकि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से ये बात साबित नहीं है। समझ में आ रही बात? उम्मुल मोमिनीन की ये बात साबित नहीं है। बाज उलमा ने ऐसा कहा है कि ये कर सकते हैं, ये चीज भी साबित नहीं है। कौल सालिस, तीसरा कौल ये है कि ऐसा करना मुतलकन नाजायज है। कुरान मजीद से लिखी गई कोई भी चीज या अल्लाह के अस्मा और सिफात का सहारा लेकर के तावीज बना करके लटका करके पहनना किसी कीमत पे जायज नहीं है ना। और ये साबित है किससे? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से। और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अबू उबैद ने फजाइल कुरान में सही सनद से हजरत इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह से का ये कौल नकल किया है कि कानू यकरहून तमाइम मिन अल कुरान, सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन कुरान मजीद के आयतों से तावीज बनाने को मकरूह समझते थे, नाजायज समझते थे। इब्राहिम नखई जो ताबई हैं कहते हैं कानू यकरहून तमाइम मिन अल कुरान, कि कुरान मजीद से बनाई गई तावीज को कानू की जमीन किधर लौट रही है? सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तरफ। बाज लोगों ने कहा कि सहाबा की तरफ लौट रही है, और बाज लोगों ने कहा कि नहीं, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के शागिर्दों की तरफ लौट रही है, या खुद हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की तरफ लौट रही है कि वो कुरान मजीद से बनाए गए तावीज को पहनना नाजायज समझते थे। तो राजेह मसला इस सिलसिले में क्या हुआ? राजेह मसला ये हुआ कि कोई भी चीज जिसमें कुरान मजीद की आयतें लिखी गई हों उसका लटकाना दुरुस्त और जायज नहीं है। चाहे उसको गाड़ी में लटकाएं, चाहे उसको घर में लटकाएं, तोगरा बना करके, तावीज बना करके, लिख करके, लोग फ्रेम बना करके लिखते हैं अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। इन तमाम का हुक्म बता रहा हूं। अगर किसी भी कीमत पे हो, इन चीजों को लटका नहीं सकते हैं। इन चीजों को लटकाना जायज और दुरुस्त नहीं होगा। और खास करके अगर आदमी बला, मुसीबत और परेशानी के लिए उसको लटकाता है तो ये चीज और जायज नहीं होगी, शदीद जायज नहीं होगी। उसकी दलील क्या है? अब आप पूछिएगा दलील बताइए, तो उसकी कई एक दलीलें हैं। पहली दलील देखिए, पहली दलील यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मना किया लोगों को और कहा कि जाओ जी, किसी भी ऊंट के गर्दन में कोई भी तांत बाकी नहीं बचना चाहिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि अगर कुरान मजीद से लिखी गई कोई तावीज होगी तो उसको छोड़ देना। ये कहा? नहीं। बोलिए भाई। मुतलक कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई भी तावीज बाकी नहीं रहना चाहिए किसी के गर्दन में भी, किसी के गर्दन में भी। जबकि अगर कुरान मजीद से पहनना जायज होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तफसील कर देते। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकिया के ताल्लुक से तफसील किया, कहा ला बास बिर्रुका, रुकिया में कोई हरज नहीं है, मालम तकुन शिरका, अगर वो शिरक ना हो तो। वैसे आप कह देते हाँ जी देखो सब तावीज को काट देना सिवाय उस तावीज को जिसमें कुरान मजीद की आयतें लिखी हों, जिसमें अस्माइल्लाहिल हुस्ना या अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात को लिखा गया हो, अल्लाह के अस्मा को लिखा गया हो, उसको छोड़ देना। ऐसा किया जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? नहीं किया। और इसी तरीके से उस सहाबी रसूल को, हजरत इमरान इब्न हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को आपने क्या कहा? जिन्होंने कुरान मजीद के जिन्होंने अपने बाजू में कड़ा पहना हुआ था, या वो आदमी जो बुखार की हालत में, इब्ने अबी हातिम की रिवायत, बुखार की हालत में अपने बाजू में धागा बांधा हुआ था, तो आपने उससे पूछा कि क्या इसमें कुरान है कि कुरान के अलावा चीज है? पूछा जी? नहीं। के ऊपर दलालत करती है।
جائز نہیں. قرآن ریفرنس. چاہے قرآن سے ہو چاہے غیر قرآن سے ہو، اس کا لٹکانا جائز نہیں. نہیں ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بخار ہے اس لیے ہم نے لٹکایا ہے، اور دوسرے نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو واہنہ ہے، ایک بیماری ہے، اس بیماری کو آپ نے کہا انزعها، جتنا جلدی ہو سکتا ہے نکال کر کے اس کو پھینکو، جتنا جلدی ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفصیل طلب نہیں کی، نہیں کوئی وضاحت طلب نہیں کیا. اس سے یہ پتا چلا کہ اس معاملے میں سب کے سب برابر ہے، اس معاملے میں سب کے سب برابر ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر. دوسری دلیل تحریم، ان چیزوں کا حرام ہونا، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ فتویٰ عام تھا. صحابی میں سے کسی نے بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مخالفت نہیں کی، نہیں کہا کہ ابن مسعود آپ غلط کہتے ہیں. اور اگر صحابی کے زمانے میں صحابی کا کوئی قول رواج پا جائے اور صحابی میں سے کوئی اس کا مخالف نہ ہو تو وہ اجماع ہوتی ہے. اجماع سکوتی کے قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک حجت ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک حجت ہے. اب انشاءاللہ چونکہ وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ پھر تیسری دلیل ہم کل کے درس میں، کل نہیں، کل یعنی سنیچر، اتوار اور سوموار 3 دن درس نہیں ہوگا. 3 دن ہم ایک جلسے میں ہیں، باہر ہیں. انشاءاللہ پھر منگل سے ہم لوگ درس میں واپس لوٹیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. لیکن ان 3 دنوں میں آپ لوگوں کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ جو جہاں سے یہ ان چیزوں کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ لوگ دہرا کر کے دوبارہ تیبارہ پڑھ کے سن کر کے یاد کیجئے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ باب اہم ہے، اور اس کو سمجھ کر کے جان کر کے اچھی طریقے سے پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر موقع ملا تو یہ نہیں کہ موقع ملا ہے تو چلیے چھٹی ہے آرام کر لیتے ہیں، نہیں. اسی موقع پہ سارے لوگ اپنے اپنے موبائل میں لگا کر کے جو پرانے دروس ہیں اس تعلق سے اس کو سنیے، اور وہاں پر اگر کوئی کنفیوژن ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اس کو نوٹ کر کے رکھیے. جب ہم آئیں گے تو ہم سے آپ سوال کر سکتے ہیں، اس کی وضاحت طلب کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ 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 اللہ